الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان اپنے خادم سے کہا لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مجمع البحرین، کہ ہم نہیں رکیں گے یہاں تک کہ دو دریا کے سنگم میں پہنچ جائیں، او امضی حقبا، چاہے ہم ایک لمبی مدت تک برسوں چلتے رہے تب تک نہیں رکیں گے جب تک دو دریا کے سنگم میں نہیں پہنچ جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تو بنی اسرائیل کے کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ ایک نبی تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اس طریقے سے اولو العزم پیغمبر تھے، بہت اونچا مقام تھا ان کا۔ خود اللہ رب العالمین سے ہم کلام بھی ہونے کا شرف ان کو ملا کہ اللہ رب العالمین سے باتیں ہوتی تھی ان کی، کلیم اللہ لقب مل گیا ان کو، تو بہت پہنچے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دو دریا کے سنگم میں، جہاں دو دریا ملتے ہیں، ایسی جگہ تمہیں ایک شخص ملے گا جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے پاس ملنا چاہتا ہوں، تو کوئی نشانی بتا دیں تاکہ میں ان تک پہنچ سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی نشانی بتائی کہ وہ ایسی جگہ ملے گا جو دو دریا جہاں آپس میں ملتے ہیں اس کو سنگم کہا جاتا ہے، دو دریا کے سنگم میں وہ تمہیں ملے گا، اور تم مچھلی لے کر کے جاؤ، مچھلی جہاں زندہ ہوگی وہیں پہ وہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر کے نکلے۔ وہ چلتے رہے دن کے کسی حصے میں تھوڑے تھکے تو آرام کرنے کے لیے اسی دو دریا کے سنگم کے پاس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان میں سو گئے۔ یوشع بن نون پہرے داری میں تھے اور وہ سوئے نہیں۔ ان کو ہو سکتا ہے بھوک لگی ہو، تو جو انہوں نے توشہ لیا تھا اپنے لیے انہوں نے کھولا، اس میں مچھلی بھی تھی، تو مچھلی جو کہ بھنی ہوئی مچھلی تھی، وہ مچھلی تڑپی اور زندہ ہو کر کے سمندر میں کود گئی، اور اس سمندر میں جب کودی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے آدمی مٹی میں سرنگ بناتا ہے اسی طریقے سے وہ دریا میں وہ سرنگ بناتے ہوئے اندر گئی، اور اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے روک دی۔ وہ سرنگ جس طریقے سے مٹی میں بن کر کے محفوظ رہتی ہے، اسی طریقے سے سمندر میں وہ رک گئی، پانی حرکت کرنا بند کر دیا، اسی طریقے سے سرنگ بن کر رہ گیا۔ تو یوشع بن نون نے یہ حیرت انگیز چیز کو دیکھ کر کے انہوں نے دل میں سوچا کہ موسیٰ جاگیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا۔
لیکن وہ بھول گئے جب جاگے تو، اور پھر راستے طے کرتے چلے گئے، پورا دن چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور بھوک لگنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لاؤ کچھ کھاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یوشع بن نون کو یاد آئی کہ وہ مچھلی والا واقعہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہی تو ہماری تلاش تھی، اسی جگہ کے لیے ہم نکلے ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان سے وہ اسی جگہ کو پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چادر اوڑھ کر کے بیٹھا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، وہی خضر علیہ السلام تھے۔ جیسے سلام کیے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ عجیب ہے، یہاں تو سلام کا رواج نہیں ہے، کون؟ انہوں نے کہا موسیٰ۔ تو کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو کہا کہ ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو علم دیا ہے اس سے میں استفادہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عنقریب مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی کام کا جو ہے مخالفت نہیں کروں گا، کسی کام کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو کہا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ شرط پر انہوں نے اپنے شاگردیت کا موقع دیا حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ دیکھیے میں کوئی بھی کام کروں آپ اس میں سوال نہیں اٹھائیں گے، اور یہاں تک کہ میں آپ کو خود ہی بتا دوں اس کی وجہ کیا تھی۔ پھر ہوتا یہ ہے، اچھا یہاں پہ ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عالم یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کتنوں بڑے سے بڑے عالم ہوں، کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایسے ایسے علم والا بنایا ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو خبر نہیں، اور کس کس طریقے سے علم دیتا ہے اللہ رب العالمین ہی خوب جانتا ہے۔ ہر بڑے عالم سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین نے عالم بنایا ہے۔ اس طرح جس طرح سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور جس کو جتنا فضل سے نوازتا ہے، علم بھی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہ چیز مان لی، اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے ایک سمندری سفر کرنی تھی، سمندر پار کرنا تھا، کشتی میں چڑھ گئے۔ کشتی میں چڑھے، تھوڑی ہی دیر چلنا تھا کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ ایک کلہاڑا پکڑ کر کے کشتی کے 2-4 تختی کو مار کر کے اس کو ایک طریقے سے عیب دار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا، اور کہا قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہنے لگے کہ تم نے اس کو توڑ دیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو تم ہلاک کر دو، لقد جئت شيئا امرا، تم نے بہت بری چیز کی ہے۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، تو حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اور میں یہ بھولے سے اس طرح سے سوال اٹھا دیا آپ کے یہاں، لہذا معاف کیجیے، آئندہ سے میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پھر وہ چلتے ہیں، اور آگے چلنے کے بعد سمندری سفر ختم ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ کئی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام اس کے سر کو، اس کی منڈی کو پکڑ کر کے موڑ دیتے ہیں، اور مروڑ کر کے اس طریقے سے وہیں اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہیں اس کا قتل ہو جاتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر سے رہا نہیں گیا، سوال کیے کہ تم نے کیا کیا، ایک جو ہے بے قصور اور بے گناہ بچے کو تم نے قتل کر دیا، تم نے بہت برا کام کیا۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها، اگر میں اس کے بعد کوئی سوال کیا فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت نہیں رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، اور یہ اس بار میری عذر کو قبول کیجیے۔ تو پھر وہاں سے نکلے اور ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ جہاں ان دونوں کو مہمان نوازی سے اور مہمان بنانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ لوگ گاؤں سے باہر کسی جگہ پہ اس طریقے سے رات ٹھہرے، اور صبح میں جب دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام تو گاؤں ہی کے کسی گھر کی دیوار بس گرنے ہی والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام اس کو روک کر کے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اور اس کو برابر کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا غصے والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ رات میں ان لوگوں نے مہمان بنانے سے ہمیں روک دیا تھا اور اس کی آپ مدد کر رہے تھے، آپ چاہتے تو اس کے بدلے میں پیسے بھی لے سکتے تھے اور اس طرح سے ہمارا تھوڑا پیسے بھی آ جاتا۔ تو انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ کیا میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اپنے سے کہا تھا کہ اب اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اور اگر سوال کیا تو میرے ساتھ اپنے ساتھ مجھے نہیں رکھیں گے۔ تو پھر ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال هذا فراق بینی و بینک، یہی جدائی کا وقت ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور میں وہ تعویل بتاتا ہوں، وہ جو ہے تعبیر بتاتا ہوں جن کاموں کو میں نے کیا ہے آپ کے سامنے جس پر آپ نے صبر نہیں کر سکے۔ یہاں پہ رک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ایڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی صبر کر لیتے، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی صبر کر لیتے تو بہت گہرا علم ہم تک پہنچتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، اور یہ تین ہی چیز جو کہ بہت علم رکھتی ہے یہ چیز ہمیں نصیب ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے بتایا پہلا کام کہ انہوں نے کلہاڑی سے جو کشتی کو توڑا تھا تو وہ لوگوں کو ڈبانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کشتی کو عیبدار بنانے کے لیے تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، اور وہ بادشاہ جب بھی کوئی نئی اور اچھی خوبصورت کشتی دیکھتا تو ایسی صورت میں اس کے جو کارندے ہوتے تھے، اس کے جو سپاہی ہوتے تھے، وہ اس کو غصب کر لیتے تھے، لوٹ لیتے تھے اور اپنے انڈر میں کر لیتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچھا وہ آدمی جو کشتی والا تھا وہ غریب شخص تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیبدار بنا کر کے اس کے لیے فائدے مند ثابت کر دیا، اور اب یہ عیبدار بن گیا تو وہ بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کو نہیں روکیں گے، تو اس کے فائدے کے لیے کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر دوسری بات حضرت خضر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو بچے کو انہوں نے اس کے منڈی موڑ کر کے قتل کیا، تو ایسی صورت میں اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بچہ آگے چل کر، اب یہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو کتنا اللہ نے علم دیا تھا۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر کا بھی علم دیا تھا اللہ نے، کہ وہ بچہ ہے ابھی، لیکن آگے چل کے کیا کرے گا وہ چیز ابھی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بچہ بڑا ہوگا اور اس کے ماں باپ کو بھی جو ہے گمراہی میں اور اس طریقے سے کفر میں، شرک میں ڈبو دے گا، اور اس طرح سے تینوں جہنم چلے جائیں گے۔ حالانکہ ان کے ماں باپ نیک، لیکن اس بیٹے کی وجہ سے وہ
ایک غلط راستے میں چلے جائیں گے، تو اسی لیے اس کو منڈی موڑ کر کے ختم کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ جو ہے صحیح سلامت سے اللہ رب العالمین کی جنت کو پا سکے۔ کہ اس گاؤں میں دیوار کو گرنے سے بچا لیا، تو اس حوالے سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ 2 یتیم بچوں کا وراثت کا حق ہے، وہ جو گھر اور وہ جو دیوار گر رہی تھی 2 یتیم بچوں کے اور ان کے دونوں ماں باپ، کہا کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اسی دیوار کے نیچے خزانے چھپے ہوئے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے کیا ہیں ماں باپ نیک تھے، ان دونوں کے پیرنٹس نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو وہ خزانہ ہاتھ لگے۔ تو خضر علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ اس دیوار کو صحیح کر دو، اگر وہ دیوار درست نہ ہوتی اور گر جاتی تو گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوتا اور خزانے ان تک پہنچتے، اور یہ جو 2 کیا ہیں 2 یتیم بچے ہیں ان کو نصیب نہیں ہوتا، ان سے وہ خزانے چھین جاتے۔ 16ویں پارے میں ہم چل رہے تھے اور خلاصہ پیش کیا جا رہا تھا، اس میں ایک واقعہ گزر چکا آج فجر کے درس میں، اور وہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ لوگ آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ عنقریب میں اس کے کچھ جو ہے واقعات اور اس کا ذکر جو ہے بیان کروں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کو زمین میں جو ہے اقتدار دی تھی اور ہم نے بہت ساری چیزیں اور ہر طرح کے اسباب ان کے لیے مہیا کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور ان اسباب کو لیے وہ چلتے تھے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ۔ اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ تھا کہ پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ مسلمان بادشاہوں میں 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت رہی ہے، ایک ذوالقرنین ہے اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کو اقتدار دیا تھا اور حکومت دی تھی۔ ذوالقرنین کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 1600 سال وہ زندہ تھے، اور 1600 سال زندہ رہتے ہوئے انہوں نے مشرق و مغرب جو ہے سفر کیا، اور راستے میں جتنے لوگ ملے سب کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور جن لوگوں نے مان لیا ان کی باتیں ان کو لے کر کے وہ چلے، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے نہیں مانا اور ان کی بات کو نہیں سمجھ سکے تو ایسی صورت میں ان کے اوپر جہاد بھی کیا۔ تو اس طرح کے بادشاہ تھے جو انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی پوری طرح سے کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں میں 3 چیز کو بیان کیا۔ کیا کہا؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، کہ یہاں تک کہ چلتے چلتے سیاحت کرتے کرتے سفر کرتے ہوئے ذوالقرنین کہاں پہنچ گیا؟ مغرب الشمس، جدھر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی مغرب کی طرف پہنچ گئے۔ وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، انہوں نے ایسی جگہ وہ پہنچ گئے کہ جہاں کیا ہوا کہ سورج کو ڈوبتا ہوا پایا اس نے ایک دلدل میں۔ تو اس میں علماء کرام نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج ڈوبتا ہے، سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ زمین کے بالکل انتہا کی طرف پہنچ گئے تھے، بہت دور پہنچ گئے تھے، اور وہاں زمین
دیکھا تو یوں بھی آپ سمندر میں جائیں گے اور اگر سورج کو اگتے ہوئے یا یہ کہ ڈوبتے ہوئے اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ سمندر میں جا کے گھس گئے۔ پہاڑ کے کنارے پر آپ رہیں گے اور پہاڑ کی طرف اگر سورج ڈوب رہا ہے تو ایسا لگے گا کہ پہاڑ میں جا کے گھس گیا۔ تو یہی والا معاملہ ہوا ذوالقرنین کے ساتھ کہ انہوں نے اس طرح سے دیکھا کہ دلدل میں جیسے وہ سورج جو ہے اندر گھس رہا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں انہوں نے وہاں پہ ایک قوم پائی، بہت بڑی قوم تھی۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہ حسنا، اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس قوم کے ساتھ اچھائی کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، اور چاہو تو ان کو سزا دو۔ اور ذوالقرنین نے اس چیز کو اپنایا، کہا کہ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہ جو آدمی ظلم کرے گا ہم اس کو ضرور عذاب دیں گے۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وہ لوٹ کر کے جائے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کو سخت سزا دے گا۔ واما من آمن، اور جو آدمی ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ملے گا۔ پھر وہ مشرق کی طرف چلا، پورب کی طرف چلا، مشرق کی طرف چلا، اور چلتے چلتے انہوں نے سیاحت کرتے ہوئے ایسی جگہ وہ پہنچ گئے کہ انہوں نے پایا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے۔ تطلع علی قوم، جو ایک ایسے قوم پر وہ طلوع ہوتی ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، جس کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ اس قوم کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ وہ گھر نہیں بناتے تھے، نہ ہی وہاں پہ کوئی درخت وغیرہ ہوا کرتے تھے، کوئی پیڑ پودے نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی گھر نہیں۔ ایسے ہی جس طریقے سے جانور جیتے ہیں اسی طریقے سے انسان وہاں پہ جی رہے تھے، اور ان کے جو حیت و کیفیت کے حوالے سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سرخ مائل ہوتے تھے اور قد کے چھوٹے تھے، اور اس طرح سے وہ جب سورج اٹھنے کا ٹائم آتا تو ایسی صورت میں وہ پانی میں چلے جاتے اور پانی میں ڈوب کے رہتے اور اس طرح سے پانی میں وقت گزارتے، اور جب سورج جو ہے نکل آتا اور اسی صورت میں جو ہے وہ اوپر چلا جاتا تو اسی صورت میں پھر وہ جو ہے اپنے کام کاج میں اور دیگر اس طرح کی چیزوں میں مصروف ہوتے۔ ان کے غذا کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وہ مچھلیوں کا شکار کرتے اور مچھلیاں کھاتے تھے۔ تو ذوالقرنین وہاں پہنچ گئے، اور یہاں بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی جگہ پہ پہنچ گئے کہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، بس وہیں انتہا تھا۔ تو وہاں تک پہنچ کر کے انہوں نے اس قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد مشرق اور مغرب کی سیاحت کرنے کے بعد جو ہے شمال یا جنوب کی طرف انہوں نے سیاحت کی، اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ کو پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم اتبع سببا، وہ اپنے اسباب اور سارے سامان کو لیتے ہوئے پھر چلے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ دو پہاڑیوں کے بیچ پہنچے۔ وجد من دونها قوما، اور ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک قوم کو انہوں نے پایا۔ اتنے دور کو پہنچ گئے تھے کہ لینگویج بدل چکی تھی، لیکن ذوالقرنین کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی تھی کہ ہر ایک کی لینگویج بھی ہو جاتے تھے۔ تو قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔ تو ان لوگوں نے بات کی، ذوالقرنین کی شان و شوکت، پورے لشکروں کے ساتھ وہ چلے تھے، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ امید لگائی ذوالقرنین سے کہ یہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کی ایک قوم تھی، یاجوج و ماجوج کی قوم تھی، اور یہ قوم نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس۔ سام سے عرب بسر تھا، حام سے حبشہ اور حبشہ کے رہنے والے لوگ تھے، اور یافس ترکوں کی
لوگ تھے اور انہی ترکوں کے جو ہے نسل سے یاجوج و ماجوج تھے. تو یہ یاجوج و ماجوج بڑے فسادی قوم تھی. وہاں جو دوسرے قوم تھی ان کے اوپر ظلم ستم کیا کرتے تھے, ان کے اوپر جو ہے کبھی بھی آ جاتے تھے, ان کے کھانے پینے لوٹ کر کے چلے جاتے تھے, کبھی بھی آ جاتے تھے ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قتل کر دیتے تھے, کبھی آ جاتے تھے ان کی فصلوں کو جو ہے برباد کر دیتے تھے, اس طرح سے نقصان پہنچاتے تھے. جب ذوالقرنین وہاں پہنچے اور اللہ رب العالمین نے وہاں تک پہنچایا تو ان لوگوں نے ان کی شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں سے ذوالقرنین سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ قالوا یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, کہ یاجوج اور ماجوج کی دو قوم یہ زمین میں فساد پھیلا رہی ہے, اور فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا, کیا ہم ایسا کریں کہ ہم آپس میں چندہ کریں گے اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے ایک آڑ بنا دیں, کوئی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ لوگ ہمارے یہاں نہ پہنچ سکے اور ہمارے اوپر ظلم ستم نہ کر سکے. یاجوج و ماجوج کی قوم یہ ایک فسادی قوم تھی. تو ذوالقرنین نے کہا کہ تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے, لہذا تم جسمانی طور پر میری مدد کرو. انہوں نے کیا کہ لوہے منگوائے, لوہے کے بڑی بڑی چادریں منگوائی, اور وہ چادر پتلے والے نہیں بلکہ موٹی چادریں منگوائی, اور انہوں نے جو ہے لوہے کو جوڑنا شروع کیا اور اس طریقے سے ایک دیوار کھڑی کر دی, بہت اونچی دیوار کھڑی کر دی کہ جہاں ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی چڑھ سکے. اور پھر انہوں نے اس پوری دیوار کو آگ کے ذریعے سے پورا گرم کر کے لال کر دیا, سرخ مائل کر دیا, لال کر دیا, اور لال کرنے کے بعد پگھلے ہوئے تانبے اس کے اوپر ڈال دیے, اور اس طریقے سے وہ ایک مضبوط دیوار بن گئی. اور یاجوج و ماجوج کی قوم تب سے لے کر کے آج تک بلکہ قیامت تک وہاں سے وہ نکل نہیں سکے. اور یاجوج و ماجوج کی قوم جو ہے نا وہ ساری کے سارے جہنمی قوم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سے دیوار کھڑی کی گئی تب سے یاجوج و ماجوج کی قوم وہاں سے نکلنے کے لیے ہر دن کوششیں کر رہی ہے کہ اس دیوار کو توڑ کر کے باہر آ جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر دن وہ کوشش کر رہی ہے. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنے زبان سے دیوار کو چاٹ کے جو ہے اس کو کھوکھلا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ اپنی طور پر جو بھی چیزیں اس کو مہیا ہیں اس حساب سے کوشش کر رہی ہیں, اور بہت جو ہے شام ہوتے ہوتے بہت کم باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کھود جائے اور اس طریقے سے چھید ہو جائے اس کے درمیان. پھر اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج چھوڑ دو, کل آ کر کے یہ کریں گے, اور پھر کل آتے ہیں, پھر اس طریقے سے پورے دن جو ہے کوششیں کرتے رہتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا بچتا ہے اور اس کا لیڈر کہتا ہے شام ہو جاتی ہے تو کل آ کر کے کریں گے. اور اس طریقے سے برابر لگے ہوئے ہیں, آج بھی کل بھی بلکہ قیامت تک لگے ہوئے ہیں. اور یہ روایت کے اندر آیا ہے کہ قیامت میں اللہ رب العالمین ایک دن ایسا ان کو نصیب کرے گا کہ اس کا لیڈر یہ کہے گا کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کو توڑ دیں گے. اور انشاءاللہ کی برکت یہ ہوگی کہ جتنا وہ لوگ کھودے ہوئے ہوں گے وہ کھودا ہوا ہی رہے گا. جیسے کہ عام طور پر جو دن کھودتے ہیں تھوڑا سا بچ جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے آتے ہیں تو پھر وہ مضبوط دیوار بن جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ کی برکت ہوگی کہ وہ جتنا کھودے ہوئے ہوں گے وہی کھودا ہوا رہ جائے گا. اور اس طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جیسے کہ آگے کھودا ہوا پائیں گے پھر اس کو چھید کر کے وہ باہر نکلیں گے. اور ان کی تعداد کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. جیسے ہی باہر نکلیں گے وہ سمندر کا پانی, غالباً وہ دجلہ کا سمندر کہا گیا ہے کہ سمندر کا پانی صرف پی کر کے وہ ختم کر دیں. اب یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. اس طرح سے وہ نکلیں گے جیسے کہ پانی میں موج آتے ہیں اور موج آ کر کے جو ہے ایک پانی دوسرے پانی کے اوپر
اور دوسرے پانی تیسرے پانی کے اوپر اس طریقے سے آ جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ کثرت سے نکلیں گے اور پوری دنیا میں آ کے فساد پھیلائیں گے۔ پہلے بھی ان کا وہی کام تھا اور آگے کے بھی وہی کام ہوگا، اور جو لوگ اس دور میں انسان رہیں گے یا یہ کہ مسلمان رہیں گے، وہ لوگ قلعوں میں چھپ جائیں گے، قلعوں کے اندر چھپ جائیں گے، اور یہ لوگ جس کو بھی ملیں گے قتل کرتے چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، اور ان لوگوں کو لگے گا کہ اب ہمارے راج چل رہا ہے، ہمارے اقتدار حاصل ہے پوری دنیا میں، تو پھر وہ آسمان کی طرف تیر برسانے لگے، اور اللہ رب العالمین یہ کرے گا کہ وہ جو تیر اوپر جانے کے بعد پھر نیچے آئے گی تو وہ خون آلود ہوگی، اس میں خون اللہ رب العالمین لگا دے گا، اور پھر وہ یہ سوچنے لگے کہ تکبر اور گھمنڈ اور اپنے آپ کو بڑے جانتے ہوئے کہ دنیا میں بھی ہمارا راج چل رہا ہے، آسمانوں میں بھی ہمارا راج چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر ان لوگوں کو کیسے ختم کرے گا دنیا سے؟ حدیثوں کے اندر اس بات کی صلاحت آئی ہے کہ ان کے جسم کے گردن کے پاس پھوڑے ہوں گے، بڑے بڑے پھنسیاں ہوں گی، اور وہ پھنسی کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور مریں گے تو زمین میں اس طریقے سے بکھرے پڑے ہوں گے کہ کہیں کی جگہ خالی نہیں دکھے گی، لوگوں کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، ان کی لاشیں اور اس کے بدبو جو ہے پھیلنے لگے گی، تو پھر اللہ رب العالمین اس کا انتظام یہ کرے گا کہ بڑے بڑے پرندے، بہت بڑے بڑے پرندے، اونٹوں کے برابر، ہاتھیوں کے برابر، اس قدر بڑے بڑے پرندے اللہ رب العالمین بھیجے گا، اور بھیج کر کے وہ پرندے ان کو اٹھائیں گے اپنے پنجوں سے، اور لے جا کر کے اللہ رب العالمین جدھر چاہے گا ان کو وہاں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسائے گا، وہ خون اور پیپ اور دیگر اس طرح کی غلاظت جو دنیا میں رہے گی، زمین میں رہے گی، وہ ساری چیزیں دھل جائیں گی، اور پھر جو قلعوں میں بند مسلمان ہوں گے یا دیگر لوگ ہوں گے وہ سارے جو نکلیں گے اور آرام کی زندگی گزاریں گے۔ یہ یاجوج و ماجوج کا آنا بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، یاد رکھیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کی ان 3 سفر کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم۔